بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ درس سیاستہ میں جو ہم مبادیات کے طور پر علوم حدیث کی جو چیزیں پڑھ رہے ہیں کافی حد تک ہم پڑھ چکے ہیں، تو حدیث ضعیف کے حوالے سے ہم پہلے مختصر گفتگو ہم نے کی ہے۔ تو آج جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہوگا جی ایک قسم کی، آپ یوں سمجھ لیں کہ حدیث ضعیف کی یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب قسم ہے، بلکہ اس کو آپ مستقل قسم ہی کہیں، حدیث موضوع۔ تو حدیث موضوع جو ہے عربی میں موضوع اور فارسی اردو سٹائل میں موضوع کہیں گے، یعنی وضع کی گئی، گھڑی گئی۔ تو جب نام ہی اس کا یہ ہے کہ گھڑی گئی، وضع کی گئی، تو نام ہی سے پتہ چل گیا ہے کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، اور محدثین کے نزدیک بالاجماع حدیث موضوع جو ہے وہ لائق اعتبار ہرگز نہیں، حتیٰ کہ فضائل میں بھی وہ نہیں چل سکتی۔ حدیث ضعیف کے بارے میں تو ہم نے یہ ایک قاعدہ پڑھا ہے نا کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ فضائل میں چل جاتی ہے، احکام و مسائل میں نہیں چلتی، لیکن فضائل میں چل جاتی ہے۔ کسی کی فضیلت بیان ہو رہی ہے اگر اس حدیث میں تو وہ چل جائے گی، کیونکہ وہ ایک انفرادی معاملہ ہوتا ہے۔ لیکن حدیث موضوع تو فضائل میں بھی نہیں چلتی۔ تو اب یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر اس کو حدیث کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو حدیث ہم اس کو مجازی طور پر کہہ رہے ہیں، صرف سمجھنے کے لیے ایک اصطلاح کے طور پر اس کو ہم کہہ رہے ہیں، وگرنہ حقیقت میں حدیث کا لفظ بھی اس پر نہیں بولا جا سکتا۔ تو مجازی طور پر چونکہ اس قسم کی جھوٹی روایتیں لوگوں نے بنائی، تو وہ چونکہ جھوٹی روایتیں، جھوٹی حدیثیں ہیں، تو اس لیے پھر حدیث کا لفظ وہاں ہمیں مجازی طور پر بولنا پڑتا ہے، ورنہ حقیقی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس قسم کی جھوٹی باتوں پر حدیث کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ اب جب ہم حدیث کا ذخیرہ سامنے رکھتے ہیں تو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ محدثین نے وہ کون سے طریقے وضع کیے ہیں جن طریقوں کو اپنا کر حدیث موضوع کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، یعنی حدیث موضوع کے ثبوت کے طریقے کہ کیسے ثابت ہوگا کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ تو اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، یہ بہت سے طریقے ہیں جن میں سے ہم کچھ پڑھتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں ان کا۔ پہلی بات جو بالکل سیدھی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو مضمون ہے وہ قرآن سے متصادم نہ ہو، قرآن کے خلاف نہ ہو۔ اگر کسی حدیث کا مضمون، اس کا موضوع، اس حدیث میں جو بات کی گئی ہے وہ قرآن کے خلاف ہو، تو پھر یہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حدیث ہے؟ یا سنت متواترہ، اب یہ دوسری چیز ہو گئی کہ کسی حدیث کا موضوع سنت متواترہ کے خلاف ہے تو وہ بھی موضوع ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر اس حدیث کا موضوع اجماع کے خلاف ہے، کہ ایک مسئلہ ایسا ہے یا موضوع ایسا ہے کہ جس پر اجماع امت ہو چکا، تو اگر وہ اجماع کے خلاف ہے تو وہ موضوع کہلائے گی۔ پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی حدیث عقل صریح کے خلاف ہے، کہ عقلی طور پر بالکل ہی وہ عقل کے خلاف ہے، لوگوں نے تو ایسی ایسی حدیث بنائی، میں آپ کو مثالیں دوں گا، ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی کسی جگہ پہ جا رہا تھا تو اس کا
مغرب کے وقت کہیں وہ پہنچا تو اب اس کا کھانے کو کوئی چیز کھانے کو من کر رہا تو اس نے اس طرح کی حدیث بنا دی. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے مغرب کے وقت کسی مہمان کو اس طرح کا مرغ کھلایا تو پتہ نہیں اس کا اس کو کیا انعام ملے گا. اور یہ اس طرح کی بنائی تاکہ یہ لوگ کہیں گے اچھا یہ حدیث ہے تو پھر وہ سارے کام چھوڑ کے لگ جائیں. ایسے ایسی میں آپ کو مثالیں دوں گا عجیب و غریب حدیثیں ہیں. یا تاریخ یقینی کی مخالف ہو. یعنی مقصد یہ ہے کہ ایسی مخالف ہو کہ اس کو کسی تعویل کی گنجائش نہ ہو یا کسی دوسری تاریخی روایت یا کسی دوسری حدیث کے ساتھ کوئی تطبیق وغیرہ نہ ہو سکتی ہو. یعنی تعویل اور تطبیق بالکل ہی نہ ہو سکتی ہو وہاں. اگلا جو طریقہ ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ میرے خیال میں 6-7 ہو گئے ہوں گے, آپ بے شک گنتی کر لیں. اچھا, کہ اس میں مضمون ایسا ہو جو بہت ہی برا ہو, کبھی ہو, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا تصور ہی نہ کیا جا سکتا ہو. مثلا اس میں کوئی فساد کی بات ہو رہی ہو یا کوئی ظلم کی دعوت دی جا رہی ہو یا کوئی ایسی کوئی بات کی جا رہی ہو جیسے کوئی بے وقوف آپس میں باتیں کرتے ہیں, بے تکی باتیں, یا کوئی غلط چیز ہے, بری چیز ہے تو اس کی تعریف ہو اس میں. یعنی ایک بری مثلا شراب کی تعریف ہو یا زنا کی کوئی تعریف ہو اس میں, یا کوئی یعنی ایک حرام کام یا کوئی بری چیز ہے تو وہ باطل چیز ہے تو اس کی تعریف ہو رہی ہو اس حدیث میں, تو وہ بالکل ہی, کیونکہ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کریں جو فساد پر مشتمل ہو یا ظلم پر مشتمل ہو یا اس میں کوئی باطل کی تعریف کی گئی ہو یا کوئی ایسی اس میں بات کی گئی ہو کہ جو بالکل شرم و حیا کے بھی خلاف ہو. اور تو یہ ہے. اگلا جو ہم کہہ سکتے ہیں ثبوت اس کا یہ ہوگا کہ کوئی ایسی اس میں خبر دی گئی ہو کہ وہ اس روایت یا اس جو حدیث کے علاوہ کسی کہیں اور جگہ اس کا کوئی نام و نشان نہ ہو. تو اس میں بھی ظاہر ہے وہ ہم اسے موضوع کہیں گے کہ بالکل نہ قرآن میں کوئی اس کا مل رہی ہے بات, نہ کوئی دوسری حدیث اس طرح کی مل رہی ہے, نہ کسی کا کوئی قول مل رہا ہے. ایسی بات کی گئی ہے کہ گویا وہ بالکل ہی کوئی اس کا سر پیر ہی نہیں ہے. اور یا کوئی ایسی مشہور روایت ہو جو متواتر روایت ہو جس کو بیان کرنے والے راوی سب سچے ہوں, اس کی مخالفت کی گئی ہو. تو اب ایک ایسی روایت کہ جس روایت میں کسی مشہور روایت, کسی معتبر روایت کی مخالفت کی گئی ہو تو وہ بھی وہ روایت وہ حدیث موضوع قرار دی جائے گی. ایک اور اسی کے اندر سے ہم پوائنٹ بنا سکتے ہیں کہ روایت کا مضمون ایسا ہو کہ اس میں کسی حقیر کام کی تعریف کی گئی ہو یا کوئی چھوٹے سے حقیر سے کام پر جنت کی
بشارت دی گئی ہو، تو اس قسم کی روایت بھی جو ہے وہ موضوع کہلائے گی. اس میں اس لیے موضوع کہلائے گی کہ کوئی حقیر سی چھوٹا سا مثال کے طور پر کوئی ایسا کہا جائے کہ جس نے اس مہینے کی فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے تو اسے پوری زندگی اس کے بعد نمازیں ادا کرنے کی ضرورت نہیں. تو اب یہ کتنی 2 نفلوں پر اتنی بڑی بشارت. اگلا ہے جی کہ الفاظ ایسے ہوں، روایت کے الفاظ ایسے ہوں کہ نہ انہیں کان سننا پسند کریں اور نہ بیان کرنے والا انہیں بیان کرنا پسند کرے. اور بہت ہی گھسے پٹے الفاظ ہوں تو نعوذ باللہ من ذالک ایسی حدیث جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نہیں ہو سکتی نا. جیسے گاؤں کے بعض لوگ بات کرتے ہیں نا، چھوٹی سی کو بات کر رہے ہوتے ہیں 10 گالیاں بھی اس میں دیتے ہیں، اور تو وہ من مان آپ آگے نہیں. اگلا جی اس کے ثبوت کا طریقہ ہے، یہ کتنے ہو گئے؟ 10 ہو گئے، تو 11واں لکھیں جی. اس حدیث کو بیان کرنے والا شیعہ یا رافضی ہو، تو وہ حدیث بھی موضوع کہلائے گی. مثلا اہل بیت کی شان میں وہ باتیں بیان کرنا جو اس کے علاوہ کوئی اور نہ بیان کرتا ہو. اب جیسے وہ مولا علی کے حوالے سے ایک حدیث ہے کہ حضور نے مولا علی کو فرمایا کہ لحم کا لحمی اور دموں کا دمی، کہ تیرا گوشت میرا گوشت اور تیرا خون میرا خون. یہ انہوں نے پیر میر علی شاہ نے اپنے شعر میں بھی استعمال کیا. تو یہ ایک موضوع روایت ہے کہ شیعہ نے بیان کیا اور کسی نے نہیں بیان کیا. تو نوٹ یہاں ایک لکھ لیں کہ شیعہ اور روافظ نے اہل بیت اور خصوصاً مولا علی کے فضائل میں 3 لاکھ کے قریب حدیثیں گھڑی ہیں. اچھا جی، اگلا ثبوت میرے خیال میں نمبر 12 ہوگا.
کچھ متعلقہ روایت کے حوالے سے، متعلقہ روایت یا حدیث کے حوالے سے کچھ کرینے، کرائن کہہ لیں، کچھ کرائن یہ گواہی دے رہے ہوں، مطلب ہے کہ پتہ دے رہے ہوں، گواہی دے رہے ہوں، پتہ دے رہے ہوں کہ یہ روایت بیان کرنے والے نے ابھی گھڑی ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے نہیں مثال دی کہ کھانے کا ٹائم ہو تو کوئی حلوے کی تعریف میں بنا لے یا اس طرح. تو کرائن، کچھ کرائن کا کیا کرینہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی اشارہ ہوتا ہے جو وقتی طور پر بتا دیتا ہے. وہ اشارے مختلف ہوتے ہیں جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ بات ابھی ابھی کوئی بات فی الوقت کیوں کی جاتی ہے، یا غصے میں کر دی جاتی ہے، یا کوئی لالچ ہوتی ہے. ایک بہت بڑا کوئی پیسے تقسیم کرنے والا بیٹھا ہو تو اس کے سامنے کوئی کہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مال و دولت لٹانے والا اگر دونوں ہاتھ سے دے الگ الگ تو اس کو اتنا ثواب ملے گا، یہ ہے وہ ہے. تو مقصد اس کا یہ ہے کہ مجھے زیادہ کچھ پیسے مل جائے. تو وہ اس وقت پھر کرینے اور اشارے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی کی سچویشن کو دیکھ کر اس نے یہ کر لیا ہے. تو اس پوائنٹ کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ ایسے اشارے پائے جا رہے ہوتے ہیں اس روایت میں کہ وہ یہ بتا رہے ہوتے ہیں، وہ کرینے، وہ اشارے، کہ یہ کوئی لالچ یا کسی کے ڈر یا کسی وجہ سے غصے میں آ کر یہ روایت ابھی گھڑی گئی ہے. اگلا پوائنٹ ہے کہ ایسی روایت کہ جب اس کو تلاش کیا جائے تو وہ حدیث کے کسی ایک ذخیرے میں بھی نہ ملے. اگلا ثبوت کا طریقہ یہ ہے کہ روایت کرنے والا کوئی ایسی بات کر دے جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث اس کی گھڑی ہوئی ہے. اس پوائنٹ کو آپ یوں سمجھیں، جیسے میں آپ کے سامنے کہوں کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے فرمایا اور یہ آگے بات کروں تو آپ کہیں کہ یہ بات کہاں ہے، تو میں آگے سے کہہ دوں کہ میں نے خود سنا ان سے. تو جو ہی میں کہوں گا کہ میں نے خود ان سے سنا تو آپ فوراً کہیں گے کہ وہ تو اتنے 100 سال پہلے گزر گئے، یہ تو اب ہیں موجود ہیں، تو ان کی تو یہ تو پیدا ہی نہیں بعد میں ہوئی ہے، ان کی تو کوئی ملاقات ہی نہیں. کتنے ہو گئے جی ثبوت کے طریقے؟ 14. اچھا، وہ خیر اوپر جو پہلے میں نے کہا تھا نا اس کو اگر دیکھا جائے تو 15 بن ہی جاتے ہیں. بہرحال آگے نمبر 15 لکھیں جی.
کسی شخص کے بارے میں یہ بات یقینی طور پر معلوم ہو جائے کہ واقعی یہ حدیث سے کھڑتا ہے، مطلب ہے کہ جان بوجھ کے، واقعتاً کا مطلب یہ ہے کہ جان بوجھ کے یہ حدیث سے کھڑتا ہے ہو جائے، تو ظاہر ہے پھر اس کی وہ حدیث جو ہے نا وہ حدیث موضوع ہو۔ اچھا، یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اگر کوئی شخص بالکل جھوٹا ہے تو وہ اس کی حدیث موضوع ہوگی۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جھوٹا شخص جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی سچ بھی بول دیتا ہے، کیونکہ اس کا سچ بولنے کا امکان ہے، وہ محال نہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں ہیں، یہ خلاصہ ہے اعلی حضرت کے رسالہ منیر العین جو ہے نا، وہ انشاءاللہ میں منیر العین آگے آپ کے کورس میں بھی شامل ہے، لیکن میں اس کا خلاصہ مزید آپ کو لکھواؤں گا، تو اب یہ بھی خلاصہ اسی میں سے تھا، تو میں کوشش کروں گا کہ اس کی کوئی الگ سے پی ڈی ایف مجھے مل جائے، وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا۔ تو اصول حدیث پر جو اعلیٰ کے رسالے ہیں نا، ان میں سے ایک یہ ہے، اور بہت ہی اس میں آپ نے ایسی بات لکھی ہیں کہ وہ آپ کو دوسری جگہ نہیں ملیں گی۔ بعض ایسی باتیں ہیں کہ خود اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ لکھ دیتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کو کہیں نہیں ملیں گی، خود ہی اعلیٰ حضرت لکھ دیتے ہیں۔ تو باقی اکثر باتیں آپ کی ایسی ہیں کہ وہ کل ایک وہ مسلی ٹائپ کہہ رہا تھا مولوی احمد رضا خان، خود جو ہے اس کو لفظ مولوی کا بھی نہیں پتا کہ یہ کیسے بنا ہے علم صرف کی روشنی میں، اور اس کا اب استعمال خارجی بلاغت کے اعتبار سے کیسا ہے، صحیح ہے؟ تو وہ ایسے کہہ رہا تھا، دیکھو نا، آپ باہر نکلو اور باہر نکلے ہو کہ یہ جو ہوتا ہے یہ اپنے یہ کیا ایسے کہتے ہیں چھوٹا سا یہ چراغ سا، تو پھر باہر نکل کے کہو یہ سورج، تو اس کو آپ چراغ سا ایسے کہیں گی تو اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ تو ابھی بھی آپ باہر نکلنے کھڑے نہیں ہونے دیتا ادھر اندر بیٹھنے نہیں دے رہا، باہر کھڑے کیسے ہونے دے گا؟ تو اس کو آپ چراغ سے جب کہیں گی تو آپ کو چراغ گل کر دے گا، ابھی باہر کھڑے ہو نا 5 منٹ، آپ کے سارے چراغ گل، آپ فوراً اللہ نہ کرے ہسپتال، تو اس کو چھوٹا سا بلب کہہ لیں آپ، تو اس کو کچھ کمی نہیں ہوگی، آپ کا دماغ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اور ڈاکٹر لکھ دے گا کہ یہ مینٹل، ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت ہے، سارے وہ جو سن رہے ہوں گے وہ مینٹل کرا دیں گے آپ کو۔ تو یہ ایسے لوگ ہیں جو اعلی حضرت کا نام حقارت سے لیتے ہیں، وہ خود بونے سے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ مولانا روم نے کیا فرمایا قرآن کہ جب خدا کسی کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے تو اس کے اندر اپنے نیک بندوں پر تانا کرنے کا کی عادت ڈال دیتا ہے، یا اس طرح کر لیں، ان کا شعر ہے جی، اب یہ الحمدللہ ریکارڈنگ ہو رہی تو ہو سکتا ہے وہ مسلی سن بھی لے کبھی،
چوں خدا خواہد کہ پردہ کس درد. ہاں اصل میں تو ہے پردہ کس، تو شیری کی وجہ سے پردہ کو اضافت کے بغیر چوں خواہد کہ پردہ کس درد میل شندر تانہ پاکاں زند. تو اس کے اندر پاک لوگوں پر تان کرنے کا رجحان پیدا کر دیتا ہے. میل کا مطلب میلان پیدا کر دیتا ہے، یعنی پاک لوگوں پر تانا زنی کرنے کا میلان پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر، جس کا پردہ چاک کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا پردہ اس لیے چاک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو پردہ رکھتا ہے. اور حضور نے بھی پردہ داری کرو، پردہ پوشی کرو گی تو اللہ تمہارا پردہ رکھے گا. تو یہاں اس کا پردہ کیوں چاک کر رہا ہے؟ چاک کر رہا ہے تاکہ لوگوں پر اس کی اصلیت ظاہر ہو جائے کہ سے یہ اتنا خبیث ہے، خبیث القلب ہے، یہ اللہ کے پیاروں کے ساتھ بغض رکھتا ہے، عناد رکھتا ہے، کینہ رکھتا ہے. تو اعلیٰ حضرت پر چھوٹے بونے اعتراضات کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام حقارت سے لیتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا پردہ چاک کر دیتا ہے اور وہ پھر اللہ کے پیاروں پر تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. اب ظاہری طور پر تو وہ شخص پیاروں پر تانا زنی کر رہا ہوتا ہے، یہاں کی جو میں بات کر رہا ہوں کہ ظاہری طور پر تو وہ اعلیٰ حضرت پر تانا زنی کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا اپنا پردہ چاک ہو رہا ہے. تو یہ آج کل کے کچھ بونے ہیں جو حقارت سے اعلیٰ حضرت کا نام لیتے ہیں، تو انہیں اس تانا زنی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ ان حقارت سے نام لینے والے کو تو ایک محلہ، دو محلہ، 2 شہر، 3 شہر، 4 شہر، 10 شہر جانتے ہوں گے، یا ان سے جو منسلک لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، لیکن اعلیٰ حضرت کو تو پوری دنیا جانتی ہے. پوری دنیا انہیں امام اہل سنت کہتی ہے. وہ امام اہل سنت ہیں، وہ اعلیٰ حضرت ہیں، وہ عظیم البرکت ہیں، وہ مجدد دین و ملت ہیں. ان کے بعد ابھی تک کوئی مجدد کوئی نہیں آیا، گویا اگلی صدی 15ویں صدی کے بھی وہی مجدد ہیں. یہ ثابت کر دیا ہے وقت نے کہ وہ 14ویں صدی کے تو مجدد تھے ہی، 15ویں میں بھی کوئی مجدد نہیں آیا تو پھر 15ویں کی وہی ٹھہرے. تو وہ تو امام ہیں، پھر ان کی کتاب پڑھنا تو دور کی بات، ان کی کتاب کا یا کسی رسالہ مبارکہ کا جو نام عربی میں لکھا ہوتا ہے وہ صحیح اعراب کے ساتھ یہ بونے نہیں پڑھ سکتے. یہ بونے اعلیٰ حضرت کی عبارت یا ان کی کتاب یا پڑھنا یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اس کتاب کا وہ تاریخی نام جو اعلیٰ حضرت نے عربی میں رکھا ہوتا ہے اس کو اعراب، درست اعراب، حرکات زیر زبر کے ساتھ درست تشکیل کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے. یہاں سے ان کی کم علمی کیا بے علمی کا آپ اندازہ لگائیں، بلکہ جہالت، جیم کے اوپر زبر، جہالت کا اندازہ آپ یہاں سے لگا لیں. یہ بونے جو ان کی ایک کتاب مبارک کے نام کو بھی درست انداز سے نہیں پڑھ سکتے، یہ اگر بونے حقارت سے ان کا نام لیں گے، تانا زنی کریں گے، تو دراصل ان کی عزت کا پردہ چاک کر رہا ہے. تو مولانا روم کا شعر جو میں نے پہلے پڑھا، تو خدا خواہد کے پردہ کس درد میل شندر تانہ پاکاں زند. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسوں سے دور رکھے. تو یہ ضمنی بات آ گئی تھی. اس سے پہلا جو ہمارا پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ کچھ اور طریقے بھی ہیں حدیث سے موضوع ثابت کرنے کے، کچھ اور طریقے بھی ہیں، لیکن یہ بھی بہت سے ہم نے بیان کر دیے. انشاءاللہ اعلیٰ کے رسالہ جس کا خلاصہ بھی بیان کیا گیا ہے، اس کو مزید ہم پڑھیں گے. اچھا، اب راوی کی جو شرائط ہیں جن کا ہم نے اجماع پہلے ہم کر چکے ہیں، اور میرا جو رسالہ ہے رسالہ حدیث، اس کا بھی خلاصہ میں نے آپ کو لکھوایا تھا، تو اس میں نے
یہ بتا دیا تھا کہ جو سب سے پہلا جو سب سے بڑی شرط ہے وہ ہے اس کا عادل ہونا. تو عادل ہونے کا مطلب کیا ہے کہ تقوی ہو اس کے اندر، تقوی کی پابندی ہو، خلاف مروت کسی قسم کا وہ کوئی یوں کہہ لیں کہ خلاف مروت اس کے اندر حرکات نہ پائی جاتی ہوں، وہ ہر قسم کے شرک سے، کفر سے، فسق سے، سیاح سے بچتا ہو. اس طرح چھوٹے موٹے جو غلطیاں، خطائیں، گناہ وہ تو خیر ہر انسان سے ہوتی رہتے ہیں، تو وہ تو خیر ایک الگ بات ہے. تو یہ ہے کہ اگر کوئی صغیرہ گناہ ہو نا تو اس پہ اگر اصرار کیا جائے، باب افعال صاد کے ساتھ، اصرار، اسرا یسر اصرارا، یعنی بار بار کوئی کام کرنا، تو اگر گناہ صغیرہ پر اصرار کیا جائے تو وہ کبیرہ ہو جاتا ہے. یہ قاعدہ ہے، ضابطہ ہے، اس کو آپ ضابطہ کہیں گے. تو یہ ضابطہ ہے کہ گناہ صغیرہ پر اگر اصرار کیا جائے تو وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. تو پھر اگر کوئی شخص گناہ صغیرہ تو خیر ایک آدھ بار اس سے ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس پہ وہ اصرار کرتا ہے تو پھر وہ عادل نہیں رہے گا. تو کیونکہ گناہ کبیرہ کا اصرار جو ہے وہ گناہ کبیرہ صغیرہ کو کبیرہ بنا دیتا ہے. گناہ صغیرہ پر اصرار اس کو گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. تو یعنی یوں کہہ لیں کہ گناہ صغیرہ تو کی شرط تو ہم نہیں لگا رہے کہ وہ تو ہو جاتا ہے، لیکن اگر گناہ صغیرہ پہ اصرار ہے تو پھر یہ عدل کے خلاف ہو جائے گا اور پھر وہ راوی عادل نہیں رہے گا. بس یہ بات ہے. مروت کا جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ کوئی کام خلاف مروت نہ کرے، یعنی کوئی اس کی حرکت خلاف مروت اس کی حرکات نہیں ہونی چاہیے، یہ جو ہم نے بات کی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ خسیس اور کمینے پن پر دلالت کرنے والے جو کام ہوتے ہیں نا ان سے وہ دور رہے. اگر کوئی راوی ایسا ہے کہ وہ اس کے اندر مروت نہیں ہے، یعنی خسیس اور رذیل اور کمینے قسم کے جو کام ہے نا وہ ہے، تو وہ پھر حدیث کا پر، اور وہ بازار میں ایک چھوٹا سا کچھا پہن کے گھومتا ہو، زیادہ باڈی اپنی شو کر رہا ہو، تو یہ جو ہے ایک مروت کے خلاف ہوگا. یا کھڑے کھڑے چلتے چلتے کھا پی رہا ہے تو یہ بھی مروت کے خلاف ہوگا. ایک بازار میں ہے پھر کھڑے کھڑے چلتے پھرتے کھا رہا ہے، یعنی یہ مروت کے خلاف ہے. تو پھر ایسا ہوگا. اگر آپ کو تاریخ میں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایسے کرتا تھا، بازاروں میں گھومتا تھا اور ایسے کرتا تھا ایسے کرتا تھا، تو پھر وہ راوی جو ہے وہ عادل نہیں رہے گا. تو اس کی روایت دینے میں آپ کو پھر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ضبط حدیث، جیسا کہ پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ حدیث کو محفوظ رکھنا، کسی قسم کی اس میں کمی بیشی نہ کرنا، بالکل درست انداز میں اس کو یاد رکھنا، اور بلا تردد موقع ملتے ہی سنا دینا، بیان کر دینا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا ضبط جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. ضبط حدیث بالکل ضبط صدر بھی ہوتا ہے اور ضبط کتاب بھی ہوتا ہے. تو ضبط صدر تو یہ ہے کہ اس طرح حدیث یاد ہو کہ جب چاہے بالکل بے نہیں وہ حدیث بیان کر دے، تو یہ ضبط صدر ہے. ضبط کتاب یہ ہے کہ جس کتاب میں وہ حدیث لکھی ہے اس کو پورے طور پر محفوظ رکھے اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی، کوئی تغیر و تبدل نہ کرے. تو یہ ضبط کتاب. تو یہ دونوں ضبط میں آ گئے، یعنی ضبط صدر اور ضبط. اور پھر یہ ہے کہ جو روایت بیان، اسناد جو اس کی ہے، یعنی جو سند بیان کی جا رہی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس راوی سے لے کر، یعنی راوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بالکل سلسلہ سند متصل ہو،
اتصال سند اس کو کہا جاتا ہے. بالکل اس میں اتصال سند ہو. کیا مطلب؟ یعنی راوی سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک درمیان میں کوئی راوی نہ چھوٹتا ہو، جس کی سند متصل ہو، اتصال سند ہو. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسباب تان بھی پڑھے تھے. تو جب کسی راوی پہ تان کیا جاتا ہے تو عموماً جو ہے نا، اس میں میرے خیال میں 10 لکھوائے تھے. جیسے کبھی ہم نے بات کی ہے، اور کچھ کا تعلق ظاہر ہے عدالت کے ساتھ ہے. تو مثال کے طور پر کذب ہے. تو اب کذب کی بھی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جھوٹا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اتہام کذب ہے، کہ اس پر مطلب ہے کہ اس کو جھوٹا کہا جاتا ہے، کہا گیا ہے، اس کے اوپر اس کو متہم کیا گیا ہے جھوٹ کے ساتھ، کذب کے ساتھ. ایسے ہی فسق ہے. یعنی فسق کیا ہے کہ گناہ کے کام ہے نا، تو وہ فسق میں آ جائے گا. اور اس میں ایک ہم نے پڑھا تھا گمنام ہونا، یعنی جہالت ہے، گمنام ہونا، کہ کوئی کسی کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کون سا راوی ہے، تو ظاہر ہے پھر تان کیا جائے گا. تو اب کذب جو ہے وہ یہ ہے کہ اس راوی کے بارے میں یہ پکا معلوم ہو جائے کہ وہ باقاعدہ ارادہ کر کے جھوٹ بولتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان ہے. بہتان کیا ہوتا ہے؟ کہ جو بات کسی نے